تین موٹی عورتیں، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ ایک کا نام مسز رچمین اور دوسری کا نام مسز ستلف۔ ایک بیوہ تھی تو دوسری 2 شوہروں کو طلاق دے چکی تھی۔ تیسری کا نام مس ہیکن تھا، وہ ابھی ناکہندہ تھی۔ ان تینوں کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور زندگی کے دن مزے سے کٹ رہے تھے۔ مسز ستلف کے خد و خال موٹاپے کی وجہ سے بھدے پڑ گئے تھے۔ اس کی باہیں، کندھے اور کولہے بھاری معلوم ہوتے تھے، لیکن اس ادھیڑ عمر میں بھی وہ بن سنور کر رہتی تھی۔ وہ نیلا لباس صرف اس لیے پہنتی تھی کہ اس کی آنکھوں کی چمک نمایاں ہو، اور بناوٹی طریقوں سے اس نے اپنے بالوں کی خوبصورتی بھی قائم رکھی تھی۔ اسے مسز رچمین اور مس ہیکن اس لیے پسند تھیں کہ وہ دونوں اس کی نسبت موٹی تھیں، اور چونکہ وہ عمر میں بھی ان سے قدرے چھوٹی تھی، اس لیے وہ اسے اپنی بچی کی طرح خیال کرتیں۔ یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہ تھی۔ وہ دونوں خوش طبیعت تھیں، اکثر تفریحاً اس کے ہونے والے منگیتر کا ذکر چھیڑ دیتیں۔ وہ خود تو اس عشق و محبت کی الجھنوں سے کوسوں دور تھیں، لیکن اس معاملے میں انہیں مسز ستلف سے پوری ہمدردی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ دونوں ہی میں کوئی نیا گل کھلانے والی ہے۔ وہ اس کے لیے کسی اچھے برے کی تلاش میں تھی۔ کوئی پینشن یافتہ ایڈمرل جو گولف بھی کھیلنا جانتا ہو، یا کوئی ایسا رنڈوا جو گھر بار کے جنجال سے آزاد ہو۔ بہرحال یہ ضروری تھا کہ اس کی آمدنی معقول ہو۔ وہ بڑے غور سے ان کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں ہنس دیتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بار پھر شادی کا تجربہ کرنا چاہتی تھی، لیکن شوہر کے انتخاب میں اس کا مزاج مختلف تھا۔ اسے کسی سیاہ رنگ چھریرے بدن کے اطالوی کی چاہت تھی، جس کی آنکھیں حد درجہ چمکیلی ہوں، یا کوئی ہسپانوی جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور اس کی عمر کسی صورت میں 30 برس سے ایک دن بھی زیادہ نہ ہو۔ یہ سچ ہے کہ تینوں ایک دوسرے پر جان دیتی تھیں، اور ان کی آپس میں محبت کی وجہ صرف موٹاپا تھا، اور متواتر اکٹھے برج کھیلنے سے دوستی اور گہری ہو گئی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات کربساد میں ہوئی، جہاں یہ ایک ہی ہوٹل میں ٹھہری تھیں اور ایک ڈاکٹر کے زیر علاج تھیں۔ مسز رچمین خوش شکل بھی تھی۔ اس کی آنکھیں، کھردرے گال اور رنگین ہونٹ بہت ہی دل فریب اور دلکش تھے۔ اسے ہر وقت کھانے پینے کی فکر رہتی۔ مکھن، بالائی، آلو اور چربی ملی پڈنگ اس کا من بھاتا کھانا تھا۔ وہ سال میں 11 مہینے تو جی بھر کر کافی کھاتی، اور پھر علاج کے ذریعے دبلی ہونے کے لیے 1 مہینہ کربساد چلی جاتی۔ وہ دن بدن پھولتی جا رہی تھی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اگر اسے من مرضی کی خوراک کھانے کو نہ ملے تو زندگی بیکار ہے، مگر اس کے ڈاکٹروں کو اس بات سے اتفاق نہ تھا۔ مسز رچمین کا خیال تھا کہ ڈاکٹر کچھ ایسا قابل نہیں، ورنہ کیا عجب تھا کہ وہ ذرا دبلی ہو جاتی۔ اس نے مس ہیکن سے اس بات کا ذکر کیا، وہ بس ایک کہکہا لگا کر خاموش ہو گئی۔ اس کی آواز بہت گہری تھی اور چپٹا سا چہرہ، اس کی دونوں آنکھوں میں بلی کی آنکھوں ایسی چمک تھی۔ اسے مردانہ پوشاک زیادہ پسند تھی، اور صرف اس کی خوش مزاجی کی وجہ سے تینوں سہیلیاں ایک دوسری سے بہت قریب ہو گئی تھیں۔ وہ تینوں ایک ہی وقت پر کھانا کھاتی، اکٹھی سیر کو جاتی، اور ٹینس کھیلتے وقت بھی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنا وزن کرتی تو اپنے موٹاپے میں کوئی فرق نہ پا کر اداس سی ہو جاتی۔ مس ہیکن کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری کہ بیئرس رچمین طبی علاج سے اپنا وزن 20 پاؤنڈ گھٹا کر بد پرہیزی کی وجہ سے دنوں میں پھر اسی طرح موٹی ہو جائے، اور اس کے کہنے پر تینوں کربساد
چھوڑ کر چند ہفتوں کے لیے کہیں اور چلی جائیں۔ پیرس کمزور طبیعت تھی اور اسے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو اسے بد اعتدالی سے بچا سکے۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے ورزش کرنے کا خوب موقع ملے گا۔ نہ صرف یہی بلکہ وہاں گھر میں اپنی باورچن رکھ لینے سے اسے چربی ملی چیزیں کھانے سے نجات مل جائے گی، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ ان سب کا وزن دنوں میں کم ہو جائے۔ مسز سٹلف اپنے گھر میں انوکھے ارادے باندھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہاں دنوں میں اس کا رنگ نکھر جائے گا اور اپنے لیے کوئی چھیلا بانکا، اطالوی، فرانسیسی یا انگریز تلاش کرے گی۔ وہ تینوں ہفتہ میں صرف 2 دن ابلے ہوئے انڈے اور ٹماٹر کھاتی اور ہر صبح اٹھ کر اپنا وزن کرتی۔ مسز سٹلف کا وزن ابھی صرف 154 پاؤنڈ رہ گیا اور وہ تو گویا اپنے آپ کو ایک جوان سال لڑکی سمجھنے لگی۔ مسز ہیکن اور مسز رچمین کے موٹاپے میں بھی کافی فرق پڑ گیا۔ وہ تینوں مطمئن نظر آتی تھیں، لیکن برج کھیلنے کے لیے ایک چوتھے کھلاڑی کی ضرورت نے انہیں ایک حد تک پریشان سا کر دیا۔ وہ صبح سویرے ڈھیلے ڈھالے پاجامے پہنے چبوترے پر بیٹھی دودھ میں کھانڈ ملائے بغیر چائے پی رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر بریٹ کے تیار کیے ہوئے بسکٹ بھی کھا رہی تھیں، جن کے متعلق یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ وہ چربی سے بالکل پاک ہیں۔ ناشتے کے وقت مس ہیکن نے اتفاقاً لینا کا ذکر کیا۔ وہ کون ہے؟ مسز سٹلف نے پوچھا۔ وہ میرے اس چچیرے بھائی کی بیوی ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ وہ گزشتہ دنوں اعصاب شکنی کا شکار رہی۔ کیوں نہ اسے 2 ہفتے کے لیے یہاں بلا لے؟ کیا وہ برج کھیلنا جانتی ہے؟ کیوں نہیں؟ اس کے یہاں آنے سے کسی دوسرے کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ بات طے ہو گئی۔ لینا کو بلانے کے لیے تار بھیجا گیا اور وہ تیسرے دن آ پہنچی۔ مس ہیکن اسے اسٹیشن پر لینے گئی۔ شوہر کی موت کی وجہ سے لینا کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ مس ہیکن نے اسے 2 سال سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے بڑی گرم جوشی سے اس کا منہ چوم لیا۔ تم بہت دبلی ہو، اس نے کہا۔ لینا مسکرا دی۔ گزشتہ دنوں میری طبیعت علیل رہی اور اب تو وزن بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ مس ہیکن نے ایک سرد آہ بھری، لیکن یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ اس کی وجہ رشک تھی یا لینا سے ہمدردی۔ وہ اسے ایک ہوٹل پر پرفضا ہوٹل میں لے گئی، جہاں دونوں سہیلیوں سے اس کا تعارف کرایا گیا۔ اس کی بے کسی دیکھ کر مس رچمین کا دل بھر آیا اور اس کے چہرے کی زردی نے مسز سٹلف کو بھی متاثر کیا۔ ہوٹل میں تھوڑی دیر تفریح کے بعد وہ لنچ کے لیے اپنی قیام گاہ کو چل دیں۔ مجھے کچھ روٹی چاہیے۔ لینا کے یہ الفاظ سہیلیوں کے کانوں پر بہت گراں گزرے۔ وہ تو 10 سال ہوئے اسے چھوڑ چکی تھیں۔ حالانکہ مسز رچمین ایسی لالچی عورت بھی روٹی سے پرہیز کرتی تھی۔ مسز ہیکن نے ازراہ مہمان نوازی خان سامہ سے کہا کہ فوراً حکم کی تعمیل کرے، تھوڑا مکھن بھی۔ کسی غیر مرئی قوت نے ایک لمحے کے لیے ان سب کے ہونٹ سی دیے۔ غالباً گھر میں مکھن موجود نہیں، ابھی خان سامہ سے پوچھتی ہوں، مس ہیکن نے کسی قدر توقف سے جواب دیا۔ مکھن روٹی بہت پسند ہے، لینا نے مسز رچمین سے مخاطب ہو کر کہا اور خان سامہ سے روٹی لے کر بڑے اطمینان سے اس پر مکھن لگایا۔ مس ہیکن بولی، ہم یہاں بہت سادہ غذا کھاتے ہیں، تمہیں بھی غالباً کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ نہیں تو میں بھی سادہ غذا کی عادی ہوں، لینا نے مچھلی کے ٹکڑے پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ جب تک مجھے مکھن، روٹی، آلو اور بالائی ملتی رہے بہت مطمئن رہتی ہوں۔ افسوس کہ یہاں کہیں بالائی نہیں ملتی، مسز رچمین نے کہا۔ اوہ، لینا بولی۔ لنچ پر بغیر چربی کے کباب چنے گئے، اس کے علاوہ پالک تھی اور دم پخت ناشپاتیاں بھی۔
ناشپاتی کھاتے ہی لینا نے متجسس نظروں سے خان سامہ کی طرف دیکھا اور اشارہ پاتے ہی خان سامہ کھانڈ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس نے اپنی قہوہ کی پیالی میں 3 چمچے کھانڈ ڈال دی۔ تمہیں کھانڈ بہت پسند ہے؟ مسز سٹلف نے کہا۔ ہمیں تو اسکرین زیادہ مرغوب ہے، مس ہیکن نے ایک ٹکیا اپنی پیالی میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ تو ایک بے لذت شے ہے، لینا نے جواب دیا۔ مسز رچمین منہ بنا کر اور للچائی ہوئی نظروں سے کھانڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ مس ہیکن نے اسے زور سے پکارا اور ایک سرد آہ بھر کر اس نے بھی مجبوراً اسکرین کی ٹکیا اٹھا لی۔ لنچ سے فارغ ہونے کے بعد وہ برج کھیلنے لگی۔ لینا خوب کھیلی، سب نے کھیل کا لطف اٹھایا۔ مسز سٹلف اور مسز رچمین کے دل میں معزز مہمان کے لیے گہری ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ مس ہیکن کے دل کی مراد بھی بر آئی اور وہ یہی تو چاہتی تھی کہ لینا ان کے ساتھ 2 ہفتے خوشی سے بسر کرے۔ چند سات بعد مس ہیکن اور مس رچمین گولف کھیلنے چلی گئیں اور مس سٹلف ایک جوان سال خوش شکل پرنس روکا میر کے ساتھ سیر کو نکل گئی۔ لینا کچھ دیر سستانے کے خیال سے لیٹ گئی۔ ڈنر سے تھوڑا سا وقت پہلے سب لوٹ آئیں۔ لینا پیاری، کہو وقت کیسے گزرا؟ مس ہیکن نے کہا۔ گولف کھیلتے وقت دھیان تمہاری طرف ہی تھا اور میں تو بڑے مزے سے بستر پر ہی پڑی رہی اور جا کر کاک ٹیل بھی پی۔ اور سنو، آج ایک چھوٹا سا قہوہ خانہ خیر نظر پڑا جہاں بڑی اچھی بالائی بھی مل سکتی ہے۔ میں نے روزانہ مکان پر بالائی منگوانے کا انتظام کر لیا ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اسے یقین تھا کہ وہ تینوں اس کی بات کو سراہیں گی۔ تم کتنی اچھی ہو، لینا، مس ہیکن نے کہا، لیکن افسوس کہ ہمیں بالائی پسند نہیں۔ ایسی آب و ہوا میں یہ ہمیں راس نہیں آ سکتی۔ نہ صحیح، میں جو سلامت ہوں، لینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا اپنی شکل و صورت کی کوئی پرواہ نہیں؟ مسز سٹلف کے منہ بنا کر یہ کہا۔ مجھے تو ڈاکٹر نے بالائی کھانے کو کہا ہے۔ کیا اس نے مکھن، روٹی، آلو اور چاروں ہی چیزیں تجویز کی ہیں؟ بے شک، تمہاری سادہ غذا سے میں یہی مراد لیتی ہوں۔ تم یقیناً بہت موٹی ہو جاؤ گی۔ لینا کھلکھلا کر ہنس دی۔ رات کو اس کے سو جانے پر دیر تک تینوں نکتہ چینی کرتی رہیں۔ آج شام ان کی طبیعت کتنی شگفتہ تھی، لیکن اب مسز رچمین بیزار سی نظر آنے لگی۔ مسز سٹلف الگ جلی بیٹھی تھیں اور مس ہیکن کا مزاج برہم ہو چکا تھا۔ میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ میرا من بھاتا کھانا میری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اڑائے، مسز رچمین نے ذرا تلخی سے کہا۔ یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، مس ہیکن نے جواب دیا۔ آخر تم نے اسے یہاں بلایا ہی کیوں؟ مجھے اس بات کی کیا خبر تھی؟ اگر اس کے دل میں اپنے مرحوم شوہر کا ذرا بھی خیال ہوتا تو وہ کبھی پیٹ بھر کر نہ کھاتی۔ اسے فوت ہوئے ابھی 2 مہینے تو گزرے ہیں۔ سنا وہ کل کیا کہہ رہی تھی؟ اسے ڈاکٹر نے مکھن، روٹی، آلو اور بالائی کھانے کو کہا ہے۔ اسے تو پھر کسی سینیٹوریم کا رخ کرنا چاہیے۔ وہ مہمان تو ہے تمہاری، ہمارا تو اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں تو متواتر 2 ہفتے تک اس پیٹو کا تماشا دیکھتی رہوں گی۔ صرف کھانے پینے کو زندگی کا مقصد سمجھ لینا بڑی بےہودگی ہے۔ تو کیا مجھے تم بےہودہ پہ پکار رہی ہو؟ مسز سٹلف نے کہا۔ آپس میں بدگمانی سے فائدہ، مسز رچمین نے بات کاٹ کر کہا۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ تم ہمارے سوتے میں باورچی خانہ میں گھس کر کھاتی پیتی رہو۔ ان الفاظ نے مس ہیکن کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ مسز سٹلف، اپنی زبان سنبھالو، تم کیا مجھے اتنا ہی کمینہ خیال کرتی ہو؟
आखिर तुम्हारा वजन क्यों नहीं कम होता? बिल्कुल गलत, मेरा तो सैकड़ों वजन कम हो गया है। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और आंसू उसकी आंखों से टपक टपक कर छाती पर गिरने लगे। प्यारी, तुम मेरा मतलब नहीं समझी। ये कहकर मिसेस सतलिफ घुटनों के बल झुकी और उसके जिस्म को अपनी आगोश में लेने की कोशिश की। उसका भी दिल भर आया और आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। तो क्या मैं दुबली दिखाई नहीं देती? मिस हेकन ने हिचकी लेते हुए कहा। हाँ बेशक, मिसेस सतलिफ ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया। मिसेस रिचमैन भी, जो फितरतन निहायत कमजोर तबीयत वाक़या हुई थी, अब रोने लगी। ये मंजर बहुत रिक्कत खेज था। मिस हेकन ऐसी औरत को आंसू बहाते देखकर संग दिल इंसान भी मोम हो जाता। बिलाखिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और एक ने ब्रांडी और पानी के चंद घूंट पिए। वो अब इस बात पर मुत्तफिक थीं कि लीना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी मन मर्जी की ग़िज़ा खाए। आखिर वो उनकी मेहमान ठहरी। उनका फर्ज था कि हर तरह उसका कलेजा ठंडा करें। उन्होंने एक दूसरी का गर्मजोशी से मुंह चूमा और अपनी अपनी ख्वाबगाहों में चली गई। ये सच है कि इंसानी फितरत बहुत कमजोर है और इस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं। ग़िज़ा के मामले में अब हर एक अपनी मर्जी की मालिक थी। उन्होंने मछली के कबाब शुरू किए तो लीना की सवैयां मक्खन और पनीर पर बसर होने लगी। वो हफ्ते में 2 बार उबले हुए अंडे और कुछ टमाटर खाती। लीना मटर के दाने बालाई में मिलाकर खाती। उसे अब टमाटर को मुख्तलिफ मसालों में पकाकर खाने का शौक चढ़ाया था। उनका खानसामा भी बड़ा बामजाक था। वो हर बार एक बेहतर चीज तैयार करके मेज पर चुन देता। लीना ने एक मौका पर यह भी कहा कि डॉक्टर ने उसे लंच पर बरगंडी की अरगवानी शराब और डिनर पर शैंपेन इस्तेमाल करने को कहा है। इन अल्फाज ने तीनों सहेलियों को दम बखुद कर दिया। वो अभी अभी हंस खेल रही थीं, लेकिन यकायक कैफियत बदल गई। मिसेस रिचमैन का तो गोया रंग जर्द पड़ गया। मिसेस सतलिफ की नीली आंखों में एक खौफनाक सी चमक पैदा हो गई और मिस हेकन की आवाज भरा गई। ब्रिज खेलते वक्त वो बड़े नरम लहजे में एक दूसरे से बात किया करती, लेकिन अब बात बात पर बिगड़ने लगी। लीना ने उन्हें बतेरा समझाया बुझाया कि खेल के वक्त आपस में तकरार मुनासिब नहीं, लेकिन बेसूद। वो खुश थी कि खेल में शुरू ही से उसका पल्ला भारी रहा है और दिनों में उसने एक बड़ी रकम जीत ली है। तीनों मोटी सहेलियों को अब एक दूसरी से नफरत होने लगी। वो अपने मेहमान से बदजन हो चुकी थी। उसके बावजूद अक्सर एक दूसरी के खिलाफ कान भरती। लीना के सामने वो एक दूसरी से जाहिरन मिलती रही, लेकिन फिर ये बात भी न रही। वो एक दूसरी से बहुत मायूस हो चुकी थी। मिस हेकन लीना को रुखसत करने स्टेशन पर गई। गाड़ी पर सवार होते वक्त वो बोली, मेरे पास अल्फाज नहीं कि तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करूं। तुम्हारी सोहबत बहुत ही पुरलुत्फ रही। मिस हेकन ने जवाब दिया। जब गाड़ी रवाना हुई तो उसने इस जोर से आह भरी कि प्लेटफॉर्म उसके पांव के नीचे कांप कांप गया और वो उफ उफ का शोर बुलंद करती घर लौटी। उसने गुस्ल करने का लिबास पहना और होटल की तरफ आ निकली। एकाएकी वो मचल सी गई। उसकी आंखों के सामने मिसेस रिचमैन नया पाजामा और गले में मोतियों की माला पहने बनाव सिंगार किए बैठी थी। वो उसकी तरफ बढ़ी। क्या कर रही हो? उसके ये अल्फाज 2 पहाड़ों में बादल की गरज की तरह सुनाई दिए। कुछ खा रही हूं। उसके सामने मक्खन, सेब का मुरब्बा, कहवा और बलाई वगैरह चुने हुए थे। वो गरम रोटी पर मक्खन की मोटी तह जमाकर उस पर मुरब्बा और बलाई डाल रही थी। तुम खाने की लालच में अपनी जान दे दोगी? कोई परवाह नहीं। मिसेस रिचमैन ने एक बड़ा लुकमा चबाते हुए कहा। तुम और भी मोटी हो जाओगी।
بس خاموش، اس نابکار کو خدا سمجھے جسے میں متواتر 2 ہفتے سے حلق میں رنگا رنگ کے نوالے ٹھونستے دیکھتی رہی ہوں، ایک انسان تو اتنا ہضم نہیں کر سکتا۔ مس ہیکن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بالکل بے جان سی ہو گئی۔ اسے اس وقت شاید ایک مضبوط مرد کی ضرورت تھی جو اسے گھٹنے پر لگا کر پچکارے۔ وہ خاموشی سے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خادم حاضر ہوا اور اس نے قہوے کی طرف اشارہ کر کے اسے لانے کو کہا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر کریم رول اٹھانے لگی، لیکن مسز رچمین نے رکابی ایک طرف رکھ دی۔ مس ہیکن جل بھن گئی اور اسے ایک ایسے نام سے مخاطب کیا جو خاص طور پر عورتوں کے شایان شان نہ تھا۔ اتنے میں خادم اس کے لیے مکھن، مربع اور قہوہ لے آیا۔ پگلے، بالائی لانا بھول گیا، وہ شیرنی کی طرح بپھر کر بولی۔ اس نے کھانا شروع کیا اور حلق میں مکھن مربع ٹھونسنے لگی۔ ہوٹل میں اب رنگا رنگ کے انسانوں کی چہل پہل نظر آنے لگی۔ مسز سٹلف بھی پرنس روکامیر کے ساتھ چہل قدمی کرتی ادھر آ نکلی۔ وہ پہلے اپنے گرد ایک ریشمی لبادہ مضبوطی سے لپیٹے ہوئی تھی تاکہ اس طرح وہ کچھ دبلی دکھائی دے۔ اپنی ٹھوڑی کا نقص چھپانے کے لیے اس نے سر کو اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بہت مسرور تھی، ایک دوشیزہ کی طرح۔ پرنس اس سے اجازت لے کر 5 منٹ کے لیے مردانہ کمرے میں اپنے بال سنوارنے گیا اور وہ بھی اپنے رخساروں کو غازہ سے چمکانے کے لیے زنانہ کمرے کی طرف آئی۔ ایکا ایکی اس کی نظر اپنی دونوں سہیلیوں پر پڑی۔ وہ رک گئی۔ تم پیٹو حیوان؟ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور خادم کو آواز دی۔ اس کے ذہن سے اب پرنس کا خیال بھی اتر چکا تھا۔ آنکھ جھپکتے میں خادم حاضر ہو گیا۔ میرے کھانے کو بھی یہی لاؤ اور میرے لیے سوئیاں۔ مس ہیکن، مسز رچمین پکار اٹھی۔ بس خاموش، تو میں بھی یہی کھاؤں گی۔ قہوہ لایا گیا اور کریم رول اور بالائی بھی۔ وہ گرم روٹی پر بالائی کی تہ جما کر کھانے لگی۔ مربے کے بڑے چمچے حلق میں ٹھونس لیے وہ گویا ایک خاص اہتمام سے کھا رہی تھیں۔ ایسے موقع پر مسز سٹلف کے لیے ایک پرنس سے لگاؤ ایک بے معنی بات تھی۔ میں نے 25 سال سے آلو نہیں کھائے، مس ہیکن نے دھیمی آواز میں کہا۔ مسز رچمین نے فوراً خادم کو تینوں کے لیے بھنے ہوئے آلو لانے کو کہا۔ ایک لمحہ کے بعد بھنے ہوئے آلو ان کے سامنے تھے اور وہ بڑے چٹخارے لے کر کھانے لگیں۔ تینوں سہیلیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سرد آہیں بھرنے لگیں۔ اب ان کے درمیان غلط فہمی رفع ہو چکی تھی اور دلوں میں انتہائی محبت کا جذبہ موجزن تھا۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ آج سے پہلے وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق پر آمادہ ہو چکی تھیں۔ آلو اب ختم ہو چکے تھے۔ ہوٹل میں چاکلیٹ تو ضرور ہوں گے، مسز رچمین نے کہا۔ کیوں نہیں؟ ایک لمحہ بعد مس ہیکن اپنا منہ کھولے حلق میں چاکلیٹ ٹھونس رہی تھی۔ اس نے دوسرے پر ہاتھ ڈالا اور منہ میں ڈالنے سے پہلے دونوں سہیلیوں کی طرف نظر اٹھائے نابکار لینا کو کوسنے لگی۔ تم جو چاہو کہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ برج کھیلنا نہیں جانتی۔ بے شک، مسز سٹلف نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ مسز رچمین کا ذہن اس وقت کسی لذیذ کیک کی فکر میں تھا۔